السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه۔ حضرات، علماء کرام، کارکنان جلسہ، کلیہ حفصہ کے منتظمین، پروگرام میں شریک خواتین، بیٹیاں، مائیں اور بہنیں، عزیز بچوں، اسلام حیات انسانی کے لیے ایک جامع اور مکمل نظام حیات ہے۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کے لیے واضح اور رہنما اصول دیے۔ دین اسلام صرف عقیدے کا دین نہیں ہے، صرف عبادت کا دین نہیں، ان تمام چیزوں کی ہمیں رہنمائی کرتا ہے جس کی ضرورت ایک مسلمان کو زندگی میں ہو سکتی ہے۔ ابھی ہماری اور آپ کی مشکل ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مکمل اسلام میں داخل نہیں ہوتے، مکمل اسلام کی نہیں مانتے، اپنی منمانی اور منچاہی کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی شیخ عبد المنان صاحب نے جو موضوع ہمیں خاص کر کے دیا ہے، وہ موضوع سماج سے جڑا ہوا ہے، بلکہ سماج کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے۔ اسلامی معاشرہ جہاں بہت ساری پریشانیوں سے دوچار ہے، بہت ساری مشکلات کا اسے سامنا ہے، انہی میں سے ایک بڑی مشکل اور ایک بڑی پریشانی بیٹیوں کو باپ کے انتقال کے بعد وراثت سے محروم کر دینا، اور شادی کے موقع پر ہندوؤں کے دیکھا داکھی، برادران وطن کے دیکھا داکھی، ان سے متاثر ہو کر کہیں نہ کہیں جہیز کی شکل میں بچیوں کو رخصتی کے وقت جو کچھ ہوتا ہے اسے ہم دے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ برادران وطن جس طرح جہیز کو وراثت کا بدل سمجھتے ہیں، وہی تقریباً ہمارے یہاں ان کے ساتھ رہتے رہتے کہیں نہ کہیں، جبکہ دین اسلام اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے ماننے والے ہر معاملے میں
دور سے لگے کہ یہ مسلمان ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس مسئلے میں بھی دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جہیز ایک لعنت کی شکل میں ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ دیکھنے میں یہ لفظ بہت چھوٹا ہے، 4 حرفی لفظ ہے، بات جس کو کرنی وہ بات کرنا ہے۔ دیکھنے میں یہ لفظ بہت چھوٹا ہے، 4 حرفی لفظ ہے، لیکن سچائی یہی ہے کہ یہ بارود کی شکل میں پورے معاشرے کو، پورے سماج کو جکڑے ہوئے ہیں۔ شادی کے چند ہی دنوں کے بعد طلاق، قتل، خودسوزی، اور کچھ دن گزرے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اس بات کی تحقیق کہ بچہ ہے کہ بچی، اور یہ معلوم ہو جانے کی شکل میں کہ یہ بچی ہے، اس کو اسقاط کر دینا، اور دیگر بہت سارے معاشرتی اور سماجی مسائل ہیں جو اسی لعنت، اسی جہیز کے رسم کی دین ہے۔ حکومتیں قانون بنا رہی ہیں جہیز کی روک تھام کے لیے، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ وجہ صاف ہے کہ حکومت قانون بناتی ہے، لیکن قانون پر عمل کرنا یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے، لیکن اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو نتیجہ اس کا سامنے نہیں آئے گا۔ دانشوران قوم و ملت ہیں، علماء ہیں، مفکرین ہیں، لکھنے والے لوگ ہیں۔ سچائی یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اس موضوع کو آپ لوگوں نے اہمیت دی۔ اکثریت ہماری اہمیت ہی نہیں دیتی ہے۔ آج یہ سماج کا ایک وتیرہ بن گیا ہے، چلن بن گیا، حصہ بن گیا، کہتے ہیں نہیں یہ دینا پڑے گا۔ ہمارے سماج میں کچھ ایسے باغیرت لوگ ہیں جو اس جانب توجہ دیتے ہیں، لیکن سچائی یہی ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں جانے انجانے، مجبوری، پریشانی، کسی چیز کے بہانے اس لعنت کے شکار ہیں۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، ہم سے بڑے ہیں علماء یہاں، عمر میں بھی، علم میں بھی۔ میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی ایسے شخص کے گھر جا کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیجئے جو غیر نہیں اپنا ہے، جو فاسق اور فاجر درجے کا نہیں، دیندار ہے، چہرے پر داڑھی ہے، پیشانی سجدے کی برکت سے معمور ہے، اس شخص کے یہاں جا کر کے آپ اپنی بیٹی کا اور اپنی بہن کا رشتہ پیش کر کے دیکھیں، وہ آپ کی بیٹی کی سیرت، اس کی کردار، اس کے اخلاق سے زیادہ اس کی نگاہ اس بات پر گڑی ہوگی کہ خاموشی کے ساتھ آپ موٹی جہیز کی رقم کتنا دے دیں گے۔ اگر اندازہ غلط ہوا تو کوئی خوبصورت سا بہانہ بنا کر کے آپ سے معذرت کر لی جائے گی، آپ سے دامن چھڑانے کی کوشش کی جائے گی، گویا اسے گھر بسانے کے لیے ایک بہو کی ضرورت نہیں، ایک خاتون کی، نیک خاتون کی ضرورت نہیں، وہ اپنے گھر میں ATM مشین لانا چاہتا ہے کہ حسب ضرورت ہم بٹن دبا کر کے اس کے باپ سے، اس کے متعلقین سے اپنی ضرورتوں کو ہم کیا کرتے رہیں گے؟ پورا کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ معاشرتی طور پر اگر دیکھا جائے سماج میں یہ چلن ہے کہ عام طور سے لوگ شادی کے وقت لڑکی کی خوبصورتی، اس کی بیوٹی دیکھتے ہیں، اس کا خاندان دیکھتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہہ رہا اس کو دیکھو، اسلام یہ کہہ رہا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصود یہ ہے کہ عام طور سے بہت سارے معاشرے میں لوگ ایسے ہیں جو شادی کے وقت ان کے سامنے مطمئن نظر لڑکی کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کا خاندان، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے، اس کی مالداری دیکھی جاتی ہے، اخلاق اور دین، سیرت و کردار دیکھنے والے بہت کم ہوتے۔ ہمارے نبی نے کہا فاظفر بذات الدین، لوگوں بہو لانی ہے اگر، بیوی لانی ہے اگر، تو تم سیرت و کردار پر، دینداری پر توجہ دو۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے، تمہارے حصے میں ناکامی آ جائے گی، تمہارے گھر کا جو وارث جنے گی وہ جس طرح بہو آئے گی اسی طرح سے تمہارے گھر کو وارث جن کر کے تمہارے گھر کا ماحول کیا کر دے گی؟ بگاڑ دے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دین اسلام نے ہمیں اپنے بیٹے کی شادی کرنی، بہو لانی ہے، اپنی شادی کرنی ہے، پیمانہ کیا دیا؟ پیمانہ یہ دیا کہ سیرت و کردار دیکھو، دین دیکھو۔ اگر دین کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں، خوبصورت بھی ہے، اگر وہ خاندانی بھی ہے، اگر وہ مالدار بھی ہے تو اب ظاہر نصیب، لیکن اگر سب کچھ ہے دین نہیں ہے تو اس کو بہو بنانے کی غلطی نہ کرو۔ اس لیے کہ اگر آپ نے اسے بہو بنانے کی غلطی کی، جو دیندار نہیں، ماڈلنگ کرتی ہے، جو بے نقاب بے حجاب گھومتی ہے، جو زبان کی پھوہڑ ہے، جو کردار کی دھنی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کا ہاتھ خاک آلود ہوگا۔ دین اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اونچ نیچ کی دیوار گرا کر کے قومی عصبیت، خاندانی نسب و حسب کی دیوار گرا کر کے دیندار کو ترجیح دو۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھا یا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر صحابی ہیں، انصاری ہیں، مالدار ہیں، انہوں نے اپنی بہن کی شادی حضرت بلال جو غلام تھے، کالے کلوٹے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں محبوب تھے، آپ نے ان کو اپنی بہن کا رشتہ دے دیا۔ خود رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش جو قریشیہ تھی، خاندان کی بہت دھنی تھی، ان کا رشتہ جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام زید بن حارثہ سے کروا دیا۔ تو عملی طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے احکامات پر، رسول کے فرمودات پر انہوں نے عمل کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں صرف جہیز کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں خاندان کا بھی مسئلہ ہے، ذات برادری کا مسئلہ ہے، اونچ نیچ کا مسئلہ ہے، ہم سب کچھ دیکھتے ہیں۔ شادی کے وقت اگر نہیں دیکھتے ہیں تو دین سے نظر انداز کرتے ہیں، اور بعد میں مولانا کے پاس شکایتیں آتی ہیں، تعویذیں لکھائی جاتی کہ میری بہو ایسی ہے، تعویذ دے دیجیے۔ ارے اس کی تربیت کی ضرورت ہے، تعویذ سے وہ درست ہونے والی نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلیفہ راشد ہیں، ان کا واقعہ مطالعہ کیجئے، سندی اعتبار سے کوئی کچھ کہہ سکتا ہے اس کے بارے میں، لیکن آپ کو معلوم ہے بڑا مشہور واقعہ ہم نے اپنے مکتب کی کتاب میں بچپن میں پڑھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کیا کرتے تھے۔ گشت کرتے ہوئے آپ نے کسی گھر سے گزرتے ہوئے آواز سنی، ماں کہہ رہی ہے بیٹی کو کہ دودھ میں پانی ملا دے۔ یہ تو چالاکی آج ہمارے زمانے میں سمجھی جاتی ہے۔ عمر فاروق نے کہا، اس گھر کو نشان لگایا، پتہ کروایا کہ کس کی بیٹی ہے، خاندانی اعتبار سے بہت، جس کو ہمارے سماج میں کہا جاتا ہے بیکورڈ، قریشیہ نہیں تھی، لیکن امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکی کی دیانتداری کو دیکھا۔ آپ نے یہ بات سنی، لڑکی کہہ رہی ہے
کہ ماں پانی کیسے ملا دوں دودھ میں؟ یہ تو خلاف اسلام ہے. امیر المومنین نے اسے روکا ہے، منع کیا ہے. تاریخ سے پوچھو، سیرت کو جاؤ پڑھو کہ اس لڑکی کے نطفے سے، پیٹ سے جنم لینے والی بیٹی آگے بیاہی جاتی ہے اور اس کے نطفے سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں. مبارک نطفہ، مبارک سیرت و کردار کی حامل لڑکی، خاندان کا وارث جننے والی. ایسا جنتی ہے کہ اسلام، پوری اسلامی تاریخ میں ماں باپ کا، خاندان کا نام روشن ہو جائے. بات واضح ہے میرے بھائی، بیٹی اگر فاطمہ ہوگی تو تربیت اور پیدا کرنے والی حسن و حسین کی شکل میں ہوں گے. اور اگر بیٹی ریسیپشنسٹ ہوگی، بے پردہ ہوگی، معذرت کے ساتھ اگر کسی کو تکلیف پہنچ جائے، آپ اس سے سمجھتے ہیں کہ ایسی بہو لانے کے بعد ہمارے خاندان میں وہ بیٹی جنے گی اور رابعہ بصریہ کی طرح وہ سیرت و کردار کی حامل ہماری پوتی ہوگی. آپ پہلے ماں لاؤ صحیح، بہو لاؤ دیندار، تو آپ کو خاندان کا وارث بھی کیا ملے گا؟ دیندار ملے گا. یہاں ہم لوگ کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں، تاڑتے ہیں، اس کی گفتگو سے اندازہ کرتے ہیں کتنا ملے گا، کتنا دے گا. خوبصورت سا بہانہ، لڑکی کے سیرت و کردار کو نہیں دیکھا گیا. دیکھا کیا گیا؟ خاندان. دیکھا کیا گیا؟ مال. دیکھا کیا گیا؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، علماء بیٹھے ان سے پوچھئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے بہترین دولت، سب سے عمدہ سامان کسے کہا ہے؟ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کی سب سے عمدہ ترین نعمت، دولت، المرأة الصالحہ، نیک بیوی ہے. جو شخص اس منزل پہ کامیاب ہو گیا، یہاں جسے کامیابی مل گئی، جو شخص اللہ کی توفیق حاصل ہو گئی، اپنی بیوی نیک پا گیا، وہ دنیا کی عظیم ترین دولت سے کیا ہو گیا؟ مالا مال ہو گیا. اب آپ کو چنتا کرنے کی ضرورت نہیں. خاندان میں جو وارث ہوگا بیٹے کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، ان کی وہ حفاظت کرے گی، ان کے ایمان کی حفاظت کرے گی، ان کے عقیدے کی رکھوالی کرے گی، ان کو عزت و آبرو کا درس دے گی، انہیں اخلاقیات اور اسلام کے بارے میں بتائے گی. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، استنکح الرجل فقد استکمل نصف دینہ. آدمی کی شادی ہو گئی، نصف دین کیا ہو گیا؟ مکمل. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. اور اب اللہ سے ڈرے بقیہ میں. سوال یہ ہے کہ کس عورت سے شادی کرنے کے بعد جو خاندانی اور دیندار نہیں، جو پیسے لے کر کے اے ٹی ایم مشین بن کر کے آئی ہے، وہ آپ کو بھکاری سمجھے گی، وہ آپ کو ذلیل کرے گی. اس کے باپ نے آپ کو رشوت دے کر کے آپ کے خاندان کو اور آپ کو خریدا ہے، اور روز آپ سے نخرہ دکھائے گی کہ میں اس گھر میں اتنی دولت لے کر کے آئے ہوں. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول نے کہا جس نے نیک خاتون سے شادی کر لی اس کا نصف دین مکمل ہو گیا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو پڑھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں آپ کہ کس طرح وہ شادی کو سادگی کے ساتھ. کسی عالم سے کسی نے پوچھا، بھائی ہم شادی کیسے کریں؟ کہا نقطہ ہٹا کر کے سادگی کے ساتھ. آج ہم لوگوں نے کئی ایک نقطے نہیں، شادی اگر کسی مسلمان کی دیکھو، کوئی بزنس مین ہے، کوئی کباڑی ہے، کوئی پیسے والا ہے، تو اللہ کی قسم پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ کسی ہندو کی شادی ہو رہی ہے. تمام وہ خرافات، تمام وہ تماشے، دولت کو ایسے الٹایا جاتا ہے جیسے غریبوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور یہ اس چلن نے ہمارے معاشرے اور سماج کو اتنا دکھ دیا ہے، اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ آج غریب بچیاں
اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے بلک رہی سکھ رہی ہیں، اس لیے کہ سماج کا یہ دستور بن گیا۔ آپ یہ بتائیے کہ دین اسلام جس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ہر معاملے میں مسلمان غیر قوموں سے الگ رہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ شادی جو انسان کی زندگی کی ایک ضرورت ہے، جو ہر کسی کی ضرورت ہے، اس شادی کو اسلام اتنا مہنگا کیسے ہونے دے گا کہ اس کے بعد وہ ایک بوجھ بن جائے؟ میرے بھائی اور دوستو، آج سماج کی سچائی یہی ہے کہ ہم سنت رسول طریق صحابہ سے بہت دور جا گرے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شادیاں بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک شادیاں تھیں، نہ یہ بارات تھی، نہ یہ شامیانے تھے، نہ یہ خرچ تھا۔ کتنی شادیاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہوئی ہیں کہ راستے میں نکاح ہوا، ولیمے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ صحابہ کے پاس تھا کہا تمہارے پاس کیا ستو ہے، فلاں کے پاس کیا ہے، کھجور ہے، انہیں کو بنا بنا کر کے لوگوں نے کھا لیا، شادی ہو گئی، ولیمہ بھی ادا ہو گیا۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سادگی کے ساتھ شادیاں اسلام میں کیسے ہوئی ہیں؟ صحابہ کرام کی شادیاں کتنی سادگی کے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ میرے بھائی اور دوستو، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجر صحابی ہیں، قریشی ہیں، خاندانی طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ ہے، چلتے زمین پر تھے، آسمان سے ان کے جنتی ہونے کی بشارت بھی نازل ہوئی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تمام صحابہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق تھا، لیکن وہ صحابہ جو عشرہ مبشرہ کہے جاتے ہیں، 10 صحابہ جن کو اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت دی، ان کا مقام اور مرتبہ الگ۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی عبد الرحمن ابن عوف پر، کہا عبد الرحمن، کہا اللہ کے رسول، کہا کپڑے پہ کیا لگا ہوا؟ کوئی نشان تھا زرد رنگ کا۔ کہا اللہ کے رسول، میں نے ایک انصاریہ عورت سے شادی کی، خود مہاجر تھے، ذات برادری کی دیوار کو گرا کر کے انہوں نے شادی کی۔ آئے تھے مکہ سے، غریب اتنے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مواخات کا مسئلہ آیا، کہا یہ سب چھوڑو، مجھے بازار بتاؤ، کچھ کمایا، شادی کی۔ انصاریہ صحابیہ کو انہوں نے مہر میں کیا دیا؟ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا۔ اللہ کے رسول نے جب پوچھا تو کہا اللہ کے رسول، میں نے شادی کر لی۔ اللہ کے رسول نے کمنٹ نہیں کیا فیس بک پر جس طرح لوگ کمنٹ مارتے ہیں، ارے یار شادی کر لی، بتایا نہیں، بلایا نہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے کا مدینہ اتنا بڑا نہیں تھا، اتنی بڑی آبادی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا، دعا دی انہیں، برکت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولم ولو بشاۃ، جاؤ ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی صحیح، اگر ہے میسر تو کر دو۔ میرے بھائی اور دوستو، علماء بیٹھے، ان سے پوچھئے کہیں کسی سند سے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ولیمے میں مجھے بلانا، اور انہوں نے بلایا؟ ذات رسالت میں آپ مدینہ میں موجود ہیں، ولیمے میں انہیں بلانا ضروری نہیں سمجھا گیا۔ آج جو لوگ تقریریں کرتے ہیں جہیز کے خلاف اور کہتے ہیں شادی کو سادگی سے کر لو، ان کا نام کاٹ دو، اتنا بڑا ہنگامہ ہوگا، رشتہ دار بوا خالہ اتنے ناراض ہو جائیں گے، تو ہم نے ہندوانہ کلچر کو کیا کر لیا ہے، اڈاپٹ کر لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی میں ہم جب زیادہ خرچہ کریں گے، وہی ترک خان، تو ہمارا نام زیادہ ہوگا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ شادی زیادہ خرچہ کرنے سے کامیاب نہیں ہوگی۔ شادی کامیاب کیسے ہوگی؟ سادگی کے ساتھ شادی کرنے پر۔ کیا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اعظم النکاح برکہ ایسرہ معونہ، برکت کے اعتبار سے کون سی شادی مبارک ہوگی؟ جس میں خرچ کم سے کم۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے تعلق سے جہاں سیرت و کردار پر زور دینے کی بات کہی ہے،
نبی برحق نے جہاں کہا دیندار لڑکی سے شادی کرو، ایسے ہی میرے بھائی شادی دولہے راجا جو ہیں ان کے انتخاب کے وقت بھی ایک ماں باپ سے کہا گیا ہے کہ داماد کسے بناؤ، ڈاکٹر، انجینئر، سرکاری نوکری کرنے والا، بزنس مین، کون ہو؟ ہم نے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کم کیا، ہم شکایتیں کرتے پھرتے۔ میرے بھائی اسلام نے تو شادی سب کی ضرورت تھی بہت آسان بنایا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ دیا، اذا جاءکم من ترضون دینہ وامانتہ فزوجوہ، اگر تمہاری بہن کا، تمہاری بیٹی کا رشتہ لے کر کے کوئی ایسا شخص آئے جو تمہاری برادری کا ہو، جو مالدار ہو، کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ من ترضون دینہ وامانتہ، جس کے عقیدے سے تم مطمئن ہو، جس کے دینداری سے تم مطمئن ہو، جس کے امانت داری جس کے یہاں ہے، تو اپنی بیٹی کا رشتہ، اپنی بہن کا رشتہ اسے دے دو۔ تاریخ کے صفحات سے پوچھو، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، بات دور تک چلی جائے گی، آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے عملی طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا۔ جی ہاں، صحابی رسول ہیں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجہ محبت کرتے ہیں۔ علماء سے پوچھوں گا کون سے صحابی ہیں؟ حضرت جلیبیب۔ اللہ اور اس کے رسول سے ان کی خوبی یہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول سے انتہا درجہ وہ کیا کرتے تھے؟ محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمر جا رہی، شادی نہیں ہوئی، کہا جلیبیب، انصاری صحابی تھے، کہا جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول میرے سے شادی کون کرے گا؟ میں شکل و صورت میں بھی نہیں ٹھیک ٹھاک، میں خاندانی بیک گراؤنڈ بھی میرا کوئی نہیں کہ قریشی فلان ہاشمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی، ہمارے پاس وظیفہ بھی نہیں، مال بھی نہیں، ہم کو کون بیٹی دے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا ایسی بات نہیں ہے۔ پھر موقع ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ وہی باتیں انہوں نے دہرائی۔ تیسری بات انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جلیبیب شادی نہیں کرو، کہا اللہ کے رسول کون بیٹی دے کر کے اس کی قسمت خراب کرے گا مجھ کو؟ کہا بات ایسی نہیں ہے، تمہارے اندر اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی ہیں، آدمی ہمت اور حوصلہ دلاتا ہے، اس سے یہ بھی اندازہ لگتا اپنے بڑوں کو چاہیے اپنے چھوٹوں پر شفقت رکھیں، ان پر نگاہ رکھیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر صحابہ کرام کس طرح عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلیبیب جاؤ فلاں انصاری صحابی کے پاس، ان کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میری شادی تم اپنی بیٹی سے کرا دو۔ حضرت جلیبیب، میں نے آپ سے کہا کہ آج کے سماج کے اعتبار سے پچھڑے ہوئے، ان کے پاس دولت کی فراوانی نہیں، خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں، شکل و صورت نہیں، نوکری چاکری نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کا پیغام لے کر کے اس کے باپ، لڑکی کے باپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ لڑکی کے باپ سے انہوں نے کہا، لڑکی کے باپ بھی اچنبھا ہو گیا، لیکن انہوں نے جب کہا اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا ہے، بڑا خوش ہوا کہ اللہ کے رسول نے میرے کو سلام بھیجا۔ کہا ہاں، سلام کے ساتھ ایک پیغام دیا ہے، پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے سے کرا دو۔ باپ بھی پریشان ہو گئے کہ کیسے؟ کہا میں مشورہ کرتا ہوں گھر میں۔ بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا ارے ایسے کیسے، ہماری بیٹی کا رشتہ فلاں صاحب سے آ رہا ہے۔ لوگوں کے یہاں جاؤ تو لوگ بڑکپن کے مارے بیان کرتے ہیں، فلاں کے یہاں سے میرے بیٹی کا رشتہ آیا، میری بہن کا رشتہ فلاں سے آیا، اور ایسا اور ایسا اور اس طرح کی چیزیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، وہاں بھی بات تقریباً رد والی تھی، ناپاس والی تھی، لیکن اتفاق سے ان کے گھر اتنے بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے۔ بغل کے کمرے میں حجاب کے ساتھ بیٹی موجود تھی، اس نے سنا
اور اس نے مداخلت کی گردن جھکا کر کے. آج کی بیٹیاں تو تڑپ جاتی ہیں اور بیٹے تو بھڑک جاتے ہیں اور معاملہ گھر میں طوفان بپا ہو جاتا ہے، جیسے ماں باپ کی کوئی بات سنی ہی نہ جائے. بیٹی نے گردن جھکا کر کے اپنے والدین سے کہا کہ ابو امی آپ لوگوں کی یہ رائے میں نے سنا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول کے حکم کو آپ رد کر رہے ہیں، ٹھکرا رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو ہمارے حق میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے مفید نہ ہو، اس لیے ہاں کریے. اللہ کے رسول نے کچھ سوچا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان لیتے ہیں اور جلیبیب کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتے ہیں. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی. اور تاریخ کے صفحات کو، سیرت کو پڑھو. جلیبیب کا خاندان انصار خاندان میں سب سے زیادہ خرچہ کرنے والا. اتنی برکت اللہ نے ان کے ہاں دی، اتنی دولت دی کہ وہ سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے دین اسلام میں خرچ کیا کرتے تھے. تو میرے بھائی اور دوستو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا آپ اپنی بیٹی کا رشتہ ڈاکٹر سے نہ کریں، انجینئر سے نہ کریں، سرکاری نوکری کرنے والے سے نہ کریں. کریں، سب سے کریں، لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھنے ہونے والا داماد نماز پڑھتا ہے یا نہیں، عقیدہ درست ہے یا نہیں، ورنہ آپ کو زندگی بھر پریشانیاں ہوں گی. اور پھر آپ کہو گے مولانا کوئی تعویذ بنا لو، داماد میرا کنٹرول میں نہیں ہے. تعویذ کے ذریعہ سے لوگ داماد کو کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول کرتے ہیں. مائیں اپنی بیٹیوں کو سکھاتی ہیں یہ پہلے دن پلا دینا، یہ ایسے کر کے سیرت و کردار سکھاؤ. وہ بیوی کا حق ادا کرے، اپنے شوہر کے تعلق سے اللہ سے ڈرنے والی بن جائے. شوہر بھی بیوی کا حق ادا کرتے وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے. نکاح کے وقت جو خطبے کے آیات ہیں سب میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی جا رہی ہے. اس لیے کہ اللہ سے اگر نہ ڈرے انسان، اللہ کا خوف اگر میاں بیوی میں نہ ہو تو دونوں منہ مار لیں گے اور کسی کو پتا نہیں چلے گا. تو میرے بھائی اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح گائیڈ لائن دی ہے کہ شادی سادگی سے کی جائے. اور معیار یہ ہے دولہا انتخاب کرتے وقت کی دیندار ہو، اور لڑکی کا انتخاب کرتے وقت کی سیرت و کردار والی ہو. اب ہمارا معاملہ اے ٹی ایم والا ہے یا سرکاری نوکری والا ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ اولاد جو پیدا ہو، خاندان کا جو وارث ہو، ان اجڈوں سے جو شادی کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹی رقم جہیز کی شکل میں دی جاتی ہے، اور اس کے بعد مہر کی شکل میں جب دبا دونوں خاندانوں میں لڑائی ہوتی، نہیں اتنا دیا ہے، مہر کی رقم اتنی ہوگی، تو ایسے دونوں ٹکراتے جیسے دو ملک لڑ رہے ہوں آپس میں. اتنی لڑائی بھڑائی، اتنی خرافات کے بعد، بنیا گیری کے بعد آپ امید رکھتے ہیں کہ جو آگے نسل چلے گی وہ بنیا نہیں بنے گی. میرے بھائی اور دوستوں، زندگیوں کا مطالعہ کیجیے ان لوگوں کی جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. سعید بن مسیب سید التابعین میں سے ہیں، محدث وقت ہیں. بیٹی عالمہ نہیں، بیٹی حافظہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، خوبصورت بھی ہے. بادشاہ وقت ولی عہد کے لیے جو اس کے بعد بادشاہ بننے والا ہے رشتہ بھیجتا ہے کس کے پاس؟ سعید بن مسیب باپ کے پاس. دباؤ بھی ڈالتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے سے دے دو. انہوں نے انکار کر دیا، جبکہ ہونے والا داماد وقت کے حاکم کا بیٹا تھا. معیار ان کے یہاں کیا تھا؟ دین تھا، خاندان تھا، دولت تھی، منصب و جاہ تھی، یا کیا تھا؟ انہیں رشتہ پسند نہیں آیا، اس لیے کہ دین کا گراف اس لڑکے میں نہیں تھا. انہوں نے انکار کر دیا، دباؤ اس نے ڈالا، سختیاں کی، تب بھی باپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ بادشاہ وقت کے بیٹے سے کرنا منظور نہیں کیا. لیکن وہی سعید بن مسیب
اپنے ایک خاص شاگرد کو جو قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آج کے زمانے میں کہیے فاقے مست، یعنی دولت وغیرہ نہیں تھی، وہ جب دیکھا کہ 2-3 دن شاگرد غائب ہے تو جب حاضر ہوا تو پوچھا، عزیز میرے شاگرد آئے کیوں نہیں؟ غیر حاضری کی وجہ درس میں کیوں نہیں آئے، دین سیکھنے کیوں نہیں آئے، حدیث سیکھنے کیوں نہیں آئے؟ گردن جھکا لی. کہا استاد محترم بیوی تھی وفات پا گئی، کفن دفن میں لگا ہوا تھا. کہا شادی کر لی؟ کہا میرے جیسے فاقے مست کو کون بیٹی دے گا، میرے پاس کچھ کھائے نہیں. کہا شادی کرو گے؟ کہا میرے جیسے کو کون بیٹی دے گا. کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اس لڑکی کا نکاح جس لڑکی کے لیے خطبہ بادشاہ وقت کی طرف سے آیا تھا، اپنے ایک شاگرد کو دینے کے لیے انہوں نے پیشکش کر دی. کہا ٹھیک ہے جب آپ کہہ رہے ہیں. اور شام جب ہوئی اور وہ بچہ اپنے گھر گیا، وہ شاگرد، باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، ہاتھ پکڑا، کہا بیٹی تیار ہو جاؤ. کتنا جہیز لے کر کے سامان. کہا کہ جب نکاح ہو گیا تو کوئی دولہا بلا بیوی کے کیوں سوئے؟ جا کر کے دروازے پر دستک دی. کہا کون؟ کہا سعید. وہ سمجھا کہ ہمارے استاد تو کہیں ادھر ادھر جاتے نہیں، وہ کہاں ہوں گے، کوئی اور ہوگا. کہا کون سعید؟ کہا سعید ابن مسیب. لرز اٹھا شاگرد اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ. کہا یہ تمہاری بیوی ہے اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تم کوئی ایک رات بھی بلا بیوی کے گزارو. اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کر دیا. میرے بھائی اور دوستو، اسلام کی تاریخ پوری بھری پڑی ہے، ہمارے سامنے مثالیں بڑی بھری پڑی، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے معاشرتی سماجی دباؤ میں اتنا زیادہ مست ہیں اور اس کی دہائی دیتے ہیں کہ ہم دین کو بھول جاتے ہیں، دین کی دہائی دے ہی نہیں پاتے. آج ہمارے معاشرے کی جو حالت ہے، ہم سے عمر میں بہت سارے لوگ بڑے ہیں، ان کے سامنے کیا کیا پریشانیاں ان کو معلوم ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہیز کو آخر اتنا زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم ہندوانہ تہذیب سے متاثر ہیں. کہیں نہ کہیں ایک پریشانی اور بھی ہے کہ ہمارے بعض علماء جو بڑے چرب زبان ہیں، فراٹے سے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو تو جہیز دیا تھا، جب آپ نے جہیز دیا تھا تو ہم اپنی بیٹی کو کیوں نہ دیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول برحق جو انصاف کے لیے آئے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی یہ بات فرمودات میں سے ہے کہ اعدلوا بین اولادکم، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو. جس نبی نے ایک صحابی جب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے فلاں بیٹے کو فلاں چیز نہلا ہدیہ دینا چاہتا ہوں، تو پوچھا کل ولد نحلت مثلہ، کیا ہر بچے کو آپ نے ایسے دیا؟ کہا نہیں. کہا میں ظلم پر گواہ نہیں بننے کو تیار ہوں. میرے بھائیوں، رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زینب بھی تھی، ام کلثوم بھی تھی، رقیہ بھی تھی. جو لوگ جہیز فاطمی کو دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا کو آپ نے جہیز دیا تھا، اس لیے جہیز دینا بالکل کوئی حرج کی بات نہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بقیہ بیٹیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے حضرت علی، مکہ ہی سے کفالت میں تھے. بات لمبی ہو جائے گی. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی چیز دی تھی تو اسے کہا جائے گا کہ اس کفالت کی بنیاد پر گھر میں ایک ایسے گھر میں رسول کی بیٹی، کونین کے تاجدار، کونین کے سردار کی بیٹی فاطمہ ایک ایسے گھر میں جا رہی تھی جہاں سونے کے لیے چارپائی نہیں تھی، سونے کے لیے بسترا نہیں تھا. روایات یہ بتاتے ہیں صحیح کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے ہی پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ ایک زرہ ہے جو مجھے ملی تھی. تو آپ نے کہا کہ اسی کو بیچ دو. عثمان غنی نے خریدا. کتنے میں خریدا؟ اور اسی سے جو ہے آپ کے لیے سامان کا بندوبست کیا گیا، اسی میں سے آپ کو مہر دیا گیا.
میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مہر کے معاملے میں بھی ہمارے معاشرے میں بڑی تباہی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، جہیز موٹی دیتے ہیں رقم، تو پھر مہر میں ہم تماشے کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس بات کو علناً کہا کہ اے لوگوں، اگر مہر میں غلو کرنا یہ محبوب ترین مشغلہ ہوتا تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں کی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، کسی بھی شادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اوقیہ سے زیادہ مہر نہیں دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، شادی میں نقطہ ہٹا کر کے سادگی کے ساتھ کرنے کی کوشش کرو، اور جہیز کی لعنت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اور کوشش کرو اس بات کی کہ اسلام نے جو قانون دیا ہے، آپ کو معلوم ہے دین اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کو حقوق دیے ہیں، وارث بنایا ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی گئے، ایک عورت گئی، صحابیہ تھیں، انہوں نے کہا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کا بھائی ساری جائیداد پر ڈاکہ مار گیا، میری 2 بچیاں میں ان کی پرورش کیسے کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود نہیں کچھ بولا، کہا انتظار کرو، اس لیے کہ عربوں کے ہاں یہ ماحول تھا، یہ معاشرہ تھا کہ وہ لوگ بیٹوں کو وارث بناتے تھے، بیٹیوں کو کچھ جائیداد میں وارث نہیں بناتے تھے۔ بیٹیاں ان کے لیے گویا بوجھ تھیں، جبکہ بیٹیاں بوجھ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ وہ کسی نبی کی ماں ہے، کسی ولی کو اپنی گود میں تربیت کرتی ہے، کسی عالم دین کو وہ پرورش کرتی ہے، اسی کی شکم سے پوری نسل پیدا ہوتی ہے، اس کی تربیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جنتی ہونے کی اور اپنی صحبت کا، جنت میں اپنے رفقت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو پھر میرے بھائیوں اور دوستوں، اسے آپ بوجھ کیسے سمجھ لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتظار کرو، قرآن کی آیت نازل ہوتی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، آیت لمبی ہے، تشریحات لمبی ہو جائیں گی، اور وقت جو ہمیں دیا گیا وہ ختم ہو رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وراثت یہ اسلام کا قانون ہے، اور وراثت نہ دینے والے اس بات کو سن لیں۔ آیات وراثت کو ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، تلک حدود اللہ، یہ سرحدیں ہیں اللہ نے جو کھینچی ہیں۔ سب کے حقوق کو اللہ خوب بہتر جانتا تھا، کس کا حق کتنا ہونا چاہیے، اپنی طرف سے حقوق میں خرد برد کرنا، یہ بیٹی ہے، یہ فلان ہے، اس کو محروم کر دو، ہم نے شادی میں دے دی تھی، آپ نے جہیز میں بیٹی کے جہیز میں پیسہ خرچ کیا، اس کی شادی میں پیسہ خرچہ کیا، تو آپ نے بیٹے کے شادی میں پیسہ نہیں خرچ کیا، کیا جہیز دینے سے وراثت ملغا کینسل ہو جائے گی؟ علماء تفصیل بتائیں گے، بعد میں خطبہ دے دیں گے، یہ کینسل نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس میں خرد برد کیا تو اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ جو حدود اللہ میں کس مداخلت کرے گا، منمانی کرے گا، یہ بیٹیوں کے حقوق ہیں۔ میرے بھائیوں، بیٹیوں کے لیے پیدا ہوتے ہیں، جہیز کی تیاری نہ کرو۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو ان کی تربیت پر، ان کی تعلیم پر، ان کی پرورش پر، ان کی نگہداشت پر اس بچی کو اس لائق بنا دو کہ رشتہ ڈھونڈنا نہ پڑے، رشتے خود تمہارے پاس آ جائیں۔ دین میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، تمہیں سکون زندگی حاصل ہو جائے گی، ورنہ طرح طرح کی لعنتیں، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی مشکلات، طرح طرح کی مصیبتیں جو وائرس کی شکل میں دوسرے دھرموں میں تھیں، دوسرے سماج میں تھیں، ہمیں اپنے گرفت میں لے لیں گی۔ اللہ سے دعا کہ پروردگار عالم ہمیں دین کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس پر چلنے کی، اس کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری بیٹیوں کو اچھے جیون ساتھی ملیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح ڈھنگ سے ان کی تربیت کر پائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی ولادت کو زمانے جاہلیت میں عار سمجھا جاتا تھا۔ نبی برحق نے جس گھر میں بچی پیدا ہوئی اسے جنت کی بشارت دی کہ اس کی تربیت کرو، اس کے دیکھ ریکھ پر جو تمہیں دشواریاں آ رہی ہیں، خرچ جو کر رہے ہو
تمہیں اس کے بدلے میں اللہ جنت کی بشارت دے رہا ہے، اس ناطے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دو، صحیح تربیت دو اور کسی دیندار سے اس کا رشتہ کر دو۔ انشاءاللہ اس سے جو نسل پیدا ہوگی وہ تمہارے روشن مستقبل کی ضمانت بنے گی، دین اسلام کی حفاظت کے لیے وہ پلر بنے گی، تمہاری آخرت کے لیے، تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے والی ہوگی۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں سامعین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری باتوں کو سنا، ہمیں یہاں دعوت دی گئی، ہم معذرت خواہ ہیں، ہماری آواز کچھ بیٹھی ہوئی ہے، یہ اتفاق ہے کہ میں بیمار ہو گیا، لیکن بڑا اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اتنی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے گیا۔ اللہ سے دعا کہ پروردگار عالم ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔